السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. नाराज हो गए थे, मेरा नाम ही ले सब कह रहे हैं शामी कल प्रोग्राम अपना। अरे बहुत बढ़िया आदमी है, मुझसे याद नहीं जानता हूँ, मैंने 22 साल जानता हूँ। صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ کو 75ویں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمارے اس شہر کو، اس ملک کو تعلق رکھتے ہیں کا گہوارہ بنائے اور بار بار ہمیں آزادی کے جشن کو مل جل کر منانے کا موقع نصیب فرمائے. دوسرے نمبر پر میں حافظ محمد عالم اور صدر جمعیت علماء شہر مراد آباد اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اور آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا. اللہ ان ساتھیوں کو جزائے خیر عطا کرے. میرے دوستوں، ساتھیوں، ملک آج سے 75-76 سال پہلے غلام تھا. 7 سمندر پار سے آئے ہوئے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے ہندوستانیوں کو غلام بنا کر اس ملک پر اپنے خونی کنجوں کو باندھ رکھا اور ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم کی تھی کہ جس کو بیان کرنا بھی آج ممکن نہیں ہے. جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے دہلی میں داخل ہو کر اپنی اقتدار کو مضبوط کیا اور یہ اعلان کیا کہ خدا کا اور آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا حکم صدر عالم حضرت شاہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ آج ہمارا غلام ہو گیا. ہر ہندوستانی پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ ملک کو آزادی دلانے کے لیے اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کریں. میرے دوستوں، یہ اعلان سن 1803 میں ہوا اور اسی وقت سے مسلمان ملک کے طول و عرض پر متحرک ہو گیا اور انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہو گیا. جگہ جگہ ہندوستان کے مسلمان دیش آزادی کے لیے قربانیاں دی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد ان کے شاگرد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے
انگریزوں سے ٹکرا گئے، اپنی جان دے دی، مگر انگریزوں کے سامنے گردن نہیں جھکا۔ یہ ہندوستان کے علماء کا وہ امتیاز ہے کہ جس کو کوئی دوسری قوم اور ان کے رہنما اس انداز سے پیش نہیں کر سکتے جس انداز سے پیش کرنے کی ہمت مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، سن 1857 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اس فتوے کا اثر یہ تھا کہ سن 1857 تک مسلسل ملک کے مختلف علاقے میں مسلمان انگریز فوجوں سے، انگریز حکومت سے ٹکراتا رہا، اور علماء دیوبند اس میں سر فہرست رہے۔ شاملی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اور ان کے متعلقین نے انگریز کے خلاف سب آرا ہو کر روبرو مقابلہ کیا، جس میں حضرت رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت ظالم شہید رحمت اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ ان حضرات کی وہ جدوجہد ناکام ہوئی اور انگریزوں کو کامیابی ملی۔ لیکن دیکھو کمال کیا ہے علماء دیوبند کا، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ کبھی ناکامی سے مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ایک میدان میں ناکام ہوئے تو دوسرے میدان کو گرم کر دیا، اگر ایک جگہ ناکامی ملی تو اللہ کے نعرے کو بلند کر کے دوسری جگہ پھر سب آرا ہو گئے۔ سن 1857 کی جدوجہد ناکام ہوئی، مجاہدین آزادی کا قتل عام ہوا اور مسلمان علماء کو ہزار کی تعداد میں پھانسی پر لٹکایا گیا۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اگلے میدان کو گرم کرنے کے لیے مجاہدین کو کہاں سے لایا جائے جو 1857 میں شہید ہوئے تھے، ان میں سے اکثریت کو تو شہید کر دیا گیا۔ دوبارہ جہاد آزادی کے لیے افراد کہاں سے مہیا ہو؟ تو ان علماء نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا، سب جوڑ کر کے آپس میں بیٹھے اور یہ طے کیا کہ ہمیں مجاہدین کی ایک نئی کھیپ تیار کرنے کے لیے کسی تعلیمی ادارے کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مجاہدین کی کھیپ تیار کرنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر مجاہدین آزادی نے سب سے پہلے اگر کسی ادارے کو قائم کیا تو وہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ دوستوں ساتھیوں، دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا اور اکابر نے تعلیم کو قائم کر کے کیا کہا؟ میں تعلیم کے قیام کا ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اپنے بزرگوں سے عقیدت اور محبت میں اضافہ ہو۔ جب سن 1857 کے جہاد میں شہید ہونے والے بڑی تعداد میں قتل کر دیے گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے اور ان کا کوئی سرپرست نہیں رہا، تو انگریز گورنمنٹ نے پروگرام بنایا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں سے انگریز کی نفرت کو نکالنے کے لیے اور انہیں انگریز کے کاج کے لیے استعمال کرنے کی غرض سے یہ پروگرام بنایا گیا کہ جگہ جگہ اسکول کھولے جائیں، کالجز
ان کے دل سے انگریز کی مخالفت کے جذبات نکال کے انگریز کی غلامی کے جذبات ان کے دلوں میں بھر دیے گئے. وہ بے سہارا ماں جو گھروں میں بچوں کو سمیٹے بیٹھی ہوئی تھی، سرکار کے تعلیم کے اس کے پاس جاتے اور اس سے کہتے کہ تم اپنے بچوں کو ہمیں دو، ہم انہیں فری میں پڑھائیں گے، ہم انہیں فری رکھیں گے، ہم انہیں فری میں پہننے کو کپڑے دیں گے، ہم انہیں فری کھانا دیں اور ایک اچھا شہید بنا کے تمہیں واپس کریں. لیکن آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ در حقیقت مجاہدین آزادی کی اس نسل نو کو انگریزوں کا غلام بنانے کی ایک چال تھی جو اسکول اور تعلیمی اداروں کی شکل میں ان کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. علماء دیوبند نے اس چال کو محسوس کیا اور آپس میں بیٹھ کر کے یہ سوچا کہ جن بچوں کا باپ انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا ہو، اگر ان بچوں کو انگریز کی گودی میں لے جا کر دکھا دیا جائے تو اس سے بڑا ظلم ان باپوں کے اوپر کوئی نہیں ہوگا. ان کی روحیں اپنی قبروں میں تڑپے. اس لیے ہمیں ان بچوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. دوستو، غور کرو علماء کے کردار پر کہ علماء کے دیوبند نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بچوں کے تعلیم کا نظم ہم کریں گے، ان بچوں کو عیسائی اور انگریز اسکول میں نہیں جائیں. چنانچہ علماء نے دارالعلوم دیوبند کا قیام کیا اور یہ اعلان کیا کہ تم اپنے بچے انگریزوں کے اسکولوں میں مت بھیجو، ہمیں دو، ہم بھی تمہیں مفت میں پڑھائیں گے، مفت میں رکھیں گے، مفت میں کھانا دیں گے، ملک میں ان کے کپڑوں کا انتظام کریں گے اور ان کو ایک دیندار مسلمان بنا کر کے تمہارے پاس لا کے پیش کریں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، دارالعلوم دیوبند کا قیام اسی جذبے کے تحت ہوا. اگر خدا نہ خواستہ اس وقت اکابر اور ہمارے علماء ہماری اس نئی نسل کی حفاظت نہ کرتے تو آج سروں پر یہ ٹوپیاں اور چہروں پر یہ داڑیاں بھی باقی نہیں ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں، مسلمانوں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ہمارے اکابر نے محنت کی اور محنت کے دو رخ اپنائے. اگر انہوں نے ایک طرف ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تو دوسری طرف مسلمانوں کے اسلام اور دین و دھرم کو محفوظ رکھنے کے لیے جدوجہد. اگر ایک طرف انہوں نے انگریزوں کی غلامی کو ٹھوکر ماری تو دوسری طرف قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنے بہترین کردار کو پیش کیا. دارالعلوم دیوبند کا قیام اسی پس منظر میں. آج ہم ان اکابر کو بھول جائیں تو یاد رکھو ہمارا مستقبل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے. اگر آج ہندوستان کے مسلمانوں کی زبانوں پر کلمہ موجود ہے اور دل میں ایمان کی شمع روشن ہے تو یہ ان بزرگوں کی قربانیوں کا ہے. دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا تو دارالعلوم نے دین کی، اسلام کی، شریعت کی، قرآن کی، حدیث مبارکہ کی جو خدمت کی وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کا ایسا روشن باب ہے جس کو دنیا کبھی بھلا نہیں سکتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند نے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں جو کردار ادا کیا وہ آب زر سے نکلے کردار. یہی دارالعلوم ہے جس نے شیخ الہند جیسے جیانے کو جنم دیا. یہی دارالعلوم ہے جس نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو پیدا کیا. یہی دارالعلوم ہے جس نے مولانا حفظ الرحمان صاحب سوہاروی کو پیدا کیا. یہی دارالعلوم ہے جس نے مولانا عبید اللہ سندھی کو جنم دیا.
یہی دارالعلوم ہے جس نے ہزار مجاہدین کو پیدا کر کے اس ملک کی آزادی کی راہوں کو ہموار کیا۔ آج آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اس ملک کے لیے کیا خدمات ہیں؟ یاد رکھو جو خدمات اپنے آبا و اجداد کی ہم پیش کر سکتے ہیں ہندوستان کی کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جدوجہد آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے مالٹا کی جیل میں بند کر دیے گئے اور 2.5-3 سال وہاں رہ کر کے واپس لوٹے، تو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جمع کر کے پیغام دیا، اور وہ پیغام جمعیت علماء کے ویر کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج بھی جمعیت اس پیغام سے اسی طرح چمٹی بھی ہے جس طرح سے پہلے بھی اس سے جڑی تھی۔ وہ پیغام یہ تھا کہ لوگوں، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ملک کے آزاد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انگریز سرکار کی یہ پالیسی ہے کہ دباؤ اور حکومت کرو۔ اگر دیش کو آزادی دلانا ہے تو ہمیں ہندوستان کی تمام اقوام کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے جدوجہد آزادی کا آغاز کرنا پڑے۔ جب تک متحدہ طور پر یہ جنگ نہ لڑی جائے اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی۔ قومی یکجہتی کا پیغام سب سے پہلے اگر اس ہندوستان کی سرزمین پر کسی نے دیا تو وہ جمعیت علماء کے فاؤنڈر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، اور انہوں نے یہ بات طے کی کہ ہم ہندوؤں کو ساتھ لیں گے اور گاندھی جی کی قیادت میں آزادی کی لڑائی لڑیں گے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، جب ہندو مسلمان سکھ عیسائی نے مل جل کر کے آزادی کی اس جدوجہد میں اپنے بہترین کردار کو پیش کیا تو وہ حکومت کہ جس کے اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کو بھی اپنا منہ کالا کر کے یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہونا۔ اتحاد میں بڑی طاقت ہے، اتحاد میں بڑی قوت ہے۔ اتحاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مقاصد میں بھرپور کامیابی حاصل ہو سکے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ملک آزاد ہے اور ملک 1947 میں جب آزاد ہوا اور مسلمانوں کی قربانیاں اس میں بہت زیادہ شامل تھیں، تو کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی کہ دیش کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے۔ مسلمانوں، جمعیت سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دیش کی آزادی کے بعد جب تقسیم ملک کا مرحلہ آیا تو سب سے زیادہ شدت سے اس کی مخالفت کی تو جمعیت علماء ہند نے مخالفت، اور جمعیت نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہی رہیں گے، ہمیں کسی تقسیم میں کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جو تقسیم ہوا، جو لوگ ملک کی تقسیم کو چاہتے تھے وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ جمعیت علماء سے وابستہ لوگوں نے اور ہندوستان کے بہت سے مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے اس دھرتی پر جنم لیا ہے، ہم کسی دھرتی پر مرے کہ ہم اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہندوستان کے مسلمانوں کو تقسیم وطن کا ذمہ دار ٹھہرانے والے در حقیقت وہ لوگ ہیں جو مجاہدین آزادی کی شکایت کر کے انگریز سے پیسے وصول کیا۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ ہندوستان کی سیٹ کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرانے والے وہ لوگ ہیں
جنہوں نے مجاہدین آزادی کی مخالفت کر کے انگریزوں کے تلوے چاٹے اور آج اس ملک کو پھر نفرت آمادگاہ بنانا چاہتے ہیں. جنہیں دنیا سے پریشان کرنے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے. جو نفرت کی بات کرے گا چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو ہم اس کے مقصد کو کبھی کامیاب نہیں ہوتے. میرے دوستوں آپ ایسے خاموش بیٹھے ہو جیسے نہ آپ کو تالی بجانا آتا ہے نہ آپ کو نعرے لگانا آتا ہے. کیا مطلب ہے آواز سے نکالو اپنی تعریف اور اپنی خوشی کا اظہار تو کرو. خاموش بیٹھے کیوں؟ میں جو کہتا ہوں آپ اس کی تائید میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے دوستوں جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند ہندوستان حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب زندہ باد. صدر جمعیت علماء اتر پردیش زندہ باد. میرے دوستوں ساتھیوں یہ دیش ہمارا ہے. ہم تالی بجا رہے ہیں میرے جملوں کو سنو اور غور کرو. یہ دیش ہمارا ہے. اس کی زندگی میں ہمارے بزرگوں کا خون ملا ہے. ہم اس دیش کو برباد ہوتا کبھی نہیں انشاءاللہ. اور جو دیش کو برباد کرنا چاہیں گے ہم کامیاب نہیں. لیکن میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ مسلمانوں ہمیشہ اپنے جذبات کو قابو رکھیں. ہمیں ہمارے دین و دھرم میں دیا کرنا کھایا. ہمیں ہمارے دین و دھرم میں معاف کرنا سکھایا ہے. ہمارے دین و دھرم میں ہمیں برائی کے بدلے میں بھلائی نہ سکھایا ہے. ہمیں اپنے اس کردار کو پیش کرنا ہے. یاد رکھو ناکامی کے سب ہاتھ نہیں لگے گا. میں نے کل بناکس کے موقع پر جمعیت کے ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہوش و حواس میں رہو, آؤٹ آف کنٹرول مت ہو. اور اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھو کہ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے, ہمارے عمل سے, ہمارے کردار سے دیش کے غداروں کو کوئی فائدہ نہ ہو. میرے دوستوں آپ کو میں نے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے اپنے برادران وطن کے ساتھ کس طرح کا کردار پیش کیا اور کیسے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ بہت سے ہندو لیڈروں کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور سہارنپور کی ایک جیل میں بند کر دیا. ایک بیرک تھی جس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد بھی بند تھے اور ہندو لیڈران بھی بند تھے. ایک ہی بیرک میں بند تھے کیونکہ یہ سب جہاد آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے, سیاسی قیدی تھے. سب کو ایک ہی جگہ بند کر دیا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا. وہ جو ہندو لیڈران تھے انہوں نے جیلر کو ایک درخواست دی اور اس درخواست میں لکھا کہ ہماری بیرک بدل دی جائے, ہم مولانا مدنی کے ساتھ نہیں رہنا. حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کو اس کی خبر ہوئی کہ ہندو لیڈروں نے بیرک بدلنے کی درخواست دی ہے اور کہا ہے ہمیں دوسری جگہ بند کرو. تو حضرت کو بڑا افسوس ہوا, دکھ ہوا اور حضرت خود تشریف لے گئے ان ہندو لیڈروں کے پاس کو فرمایا کہ آپ نے یہ درخواست دی ہے کہ بیرک بدل دی جائے. انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے درخواست دی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے عمل سے, میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے آپ کو کون سی تکلیف پہنچی؟
جس کی وجہ سے آپ غیرت بدلنے کی بات کرتے ہیں. میں معافی مانگنے آیا ہوں. اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کرنا. تو دوستوں ان ہندو لیڈروں نے کیا جواب دیا وہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بس ایک بات ہے، ہم آپ کے ساتھ 2 دن رہے 3 دن رہے، ہم نے دیکھا کہ آپ کھانا پہلے ہمیں کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ پہلے ہمارا بستر بچھاتے ہیں پھر اپنا بچھاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم آپ کے اس سلوک کو دیکھ کر کے مسلمان نہ ہو جائیں. یہ کردار ہے ہمارے بزرگوں کا. اور آج ہم جذبات میں آ کر کے قانون کو ہاتھ میں لے کر الٹی سیدھی حرکت کریں گے تو یاد رکھو یہ دیش سے وفاداری نہیں ہوگی. آج یہ طے کرو جمعیت کے اس پلیٹ فارم سے میں اعلان کرتا ہوں، آپ طے کریں کہ ہم پریشانیاں اٹھائیں گے، ہم ظلم سہیں گے، ہمارا دل دکھے گا، مصیبتوں کو برداشت کریں گے، مگر اپنی ذات سے اپنے دیش کو اور یہاں کے قانون کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ کا یہ جذبہ رہا تو نفرت پھیلانے والے ناکام ہوں گے اور آپ کامیاب ہوں گے. اور یہ دیش جس طرح پہلے پیار و محبت کا گہوارہ تھا انشاءاللہ پھر بن کے رہے. اور میں نے بات کہی تھی کل کے اجلاس میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ نفرت پھیلانے والوں نے ہر طرح کی کوششیں کر لی، الٹے سیدھے بیان دیے، سوشل میڈیا کو استعمال کیا، پرنٹ میڈیا کو استعمال کیا، الٹے سیدھے کام کیے، لیکن اتنی تمام کوششوں کے باوجود آج بھی دیش کے ہندو مسلم بھائی چارہ باقی ہے. آخری بات، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کے برائی کرنے والے کو برائی سے بدلہ دیا. برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ کوئی کمال نہیں، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا نہیں کہا. اللہ رب العزت ہم سے یہی کہتا ہے، اور ہندوستان کے اس ماحول میں یہ آیت بڑی اہم ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ کہتا ہے برائی اور بھلائی برابر نہیں ہے، تم برائی کا بدلہ بھلائی سے، مگر برائی کا بدلہ بھلائی سے لینے کے لیے ہمت چاہیے. 6 انچ کا سینہ چاہیے، 56 انچ کا، ارے وہ تو بہت ہو گیا، 56 انچ کا کہہ لو. ہم تو کہتے ہیں کہ چھوٹا سینہ ہو لیکن اس میں دل بڑا ہو. آپ کامیاب تھے اور سینہ 56 انچ کا ہے، دل چھوٹا ہے اپنا. اللہ کہتا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور بھلائی برابر نہیں. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم برائی کا بدلہ بھلائی دو. اے خدا اگر ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ کیونکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کے لیے ہمیں اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے، ہمیں صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا پڑے، ہمیں مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا. یہ بتا ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ کہتا ہے تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے کر کے تو دیکھ میں کیا کروں گا. فرماتا ہے میں یہ کروں گا کہ آج جو تیرا جانی دشمن ہے میں اسے کل تیرا جگری دوست بنا. دین کو اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہے نفرت کو پیدا کر دے چاہے محبت کی طرف اس کو پھیرے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں پر میرا کہنا یہی ہے کہ نفرت کے ماحول میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ نفرت کو نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا. ہم
لکھ کر محبت کے پھول برسا کر کے نفرت کی کھیتی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور انشاءاللہ پیار و محبت کے پیغام کو عام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب